دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام بنیادی طور پر تو ایک ہی موضوع ہے، پرویز مشرف کو جو سزائے موت ہوئی ہے اسپیشل کورٹ کی طرف سے، اور اس پر یعنی جو رد عمل ہے ہمارے مقتدر اداروں کا۔ لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا ذکر کرتے ہیں۔ خان صاحب کی ویسے تو ساری زندگی یا بطور وزیر اعظم پاکستان جو ان کی جو بھی پالیسی ہے ان کی یا ان کی پارٹی کی، وہ بی آر ٹی ماڈل ہے، یعنی بی آر ٹی ڈاکٹرن ہے۔ جس طرح وہ باجوہ ڈاکٹرن ہے نا کہ میں انی پانی، اس طرح خان صاحب کی گورننس کا جو ماڈل ہے، جو ڈاکٹرن ہے، وہ بی آر ٹی پشاور ڈاکٹرن ہے۔ یعنی یہ اتنا کمپریہنسو ہے ان کا ڈاکٹرن کہ وہ فارن افیئرز میں بھی اسی کو یوز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا میں ایک سمٹ کنفرنس ہو رہی جس میں خاص طور پر لیڈنگ رول ہے ملیشیا کے مہاتر محمد وزیر اعظم ملیشیا اور ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان اور قطر کے امیر، اور اس کے ساتھ پاکستان کا بھی ہونا تھا اور موسٹ پروبیبلی ایران وغیرہ بھی ہوتے، لیکن یہ چار جو ہیں قطر، ترکی، پاکستان اور ملیشیا گویا اس کے لیڈنگ سٹارز تھے۔ اور یہ مہاتر محمد وہی ہیں جن کا خان صاحب اکثر جس کے نام کی تسبیح بھی کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، تو جنہوں نے ابھی ایک کار بھی بھیجی ہے جی، انہیں پتہ ہے صدقہ و خیرات بڑا پسند کرتے ہیں ہم۔ تو بہرحال وہ نیو یارک میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرل اسمبلی کی جب وہ ہو رہا تھا معاملہ، تو اس میں حضرت صاحب تشریف لائے تھے، حضرت عمران خان صاحب، یہ بتانے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو کہ میں جا کے پنکھے اتار دوں گا نواز شریف کے بیرک کا، وہ جو جس میں وہ اس کا سیل ہے نا، قید خانہ جو ہے، اس سے پنکھا اتروا دوں گا۔ تو یہی پیغام دینے ویسے آئے تھے۔ بہرحال وہ ایک ضمنی بات ہو گئی کہ انہوں نے اس وقت تو کمٹمنٹ کر لی، ٹھیک ہے جی ہم وہ سمٹ میں جائیں گے اور یہ کر دیں گے، مسلم امہ کو وہ کر دیں گے، جس میں ایک ٹی وی بھی بننا تھا، جیسے باقی ٹی وی جو ہے ان پر اپنے مالشے بٹھاتے ہیں، اب ایک نیا ٹی وی بنانا تھا جس پر امت مسلمہ کے پروگرام ہونے تھے جی۔ تو بہرحال اپنی اوقات سے بڑھ کر معاملہ دکھایا، اور اب بڑی انسلٹنگ انداز سے، اب بڑی یعنی بے حیائی سے سمجھ لیں کہ ملیشیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ایون وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی بہت بیزی ہیں، نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اصل میں یہی ہے کہ سعودی عرب کے شانے جو ہے نا وہ مائنڈ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے شانے اور یو اے کے شانے دونوں ذرا سمجھ لو نا پولیٹیکل کزن، جس طرح حضرت قادری صاحب اور خان صاحب نے، تو وہ مائنڈ کرتے ہیں نا۔ اب یہ ایک لے مین کو بھی، یعنی میں ایک عام سا آدمی ہوں، اکثر دوست یعنی جس کو الف بے بھی، جس کو تھوڑا بھی شعور ہے نا، شوق ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ نہیں پسند کرتا کسی ایسے راہ و رسم کو جو قطر کے ساتھ ہو اس وقت، جو ترکی کے طیب اردوغان کے ساتھ ہو، ایون ایران کے ساتھ ہو۔ تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ جن کو میں یعنی اپنے پاؤں کا تسمہ پا سمجھتا ہوں، جن کو وہ جا کر اس میں بطور سمٹ میں بطور لیڈر شرکت کریں۔ تو پھر انہوں نے آنکھیں دکھائیں اور ہم منتیں ترنے کرنے پہنچ گئے ریاض میں۔ خان صاحب خود گیا سعودی شہزادے کی منت اللہ کی کہ جناب معافی دے دو، اسی نہیں جانتے جی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے وہ جو باجوہ صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، وہ یو اے ای کے پرنس کے پاس گیا کہ جناب سن معافی دے دو، ایسی غلطی کر بیٹھے۔ یعنی بندہ پوچھے اپنی اوقات دا پہلے پتہ نہیں تھا، یعنی پہلے کمٹمنٹ ہی نہ کرتے، اس لیے کہ یہ سبکی نہ ہوتی، یہ بے شرمی کا مظاہرہ نہ ہوتا، یہ انسلٹ نہ ہوتی۔ بہرحال یہ وہ پیدا ہی شاید اس لیے ہوئے ہیں کہ اپنی انسلٹ کریں اور اس ملک کی انسلٹ کروائیں۔ بہرحال اب وہ آتے ہیں جو مین موضوع ہے۔ پرویز مشرف کو 6 سال کی لٹیگیشن کے بعد، 6 سال کی
کرمنل پروسیڈنگز کے بعد اسپیشل کورٹ ہیڈڈ بائی سیٹھ وقار چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اس نے 3 رکنی بینچ نے بالآخر فیصلہ دے دیا، 3 رکنی اسپیشل ٹرائیبونل نے ہائی ٹریزن کیس میں سزائے موت آپ کو پتہ ہے دے دی۔ اس سزائے موت یہ کیونکہ انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلے کبھی جو یہ سومناتھ کے بھگوان ہیں ان کو کبھی کسی نے پوچھا نہیں تھا، لیکن یہ قدرت کی اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اس زمین پر نعوذ باللہ، انہیں یہ احساس پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہے خدا، بھائی وہ عام گوشت پوش کے لوگ ہیں اور ڈیٹیریوریٹ ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، ان کی جسمانی طاقتیں بھی اور ان کی پولیٹیکل طاقتیں بھی اور ان کی یعنی باقی بھی سب کچھ جو ہے۔ لیکن بہرحال وہ جب انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، جب انہیں نشہ ہوتا ہے اقتدار کا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کے یعنی یہ جو پہلے کہتے تھے نا خود ہی الیکشن ریگ کر کے 3 لاکھ کی افواج لگا کے اپنی مرضی کے یعنی لوگوں کو الیکٹ کروا کے یا ٹھپا لگوا کے کہتے تھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی آیات کو بھی نعوذ باللہ مس کوٹ کرتے ہیں اپنے سٹنٹ بازی کے لیے۔ تو بہرحال کہتے تھے بس آئین و قانون کے ساتھ ہم تو کھڑے ہیں جی۔ جب اسی کھوسا صاحب نے فیصلہ 10,000 درہم اپنے بیٹے سے نہ لینے کی وجہ سے یعنی اپنے فیصلے میں باقاعدہ معافیا اور یہ وہ نواز شریف کو کہا اور کہا کہ یہ صادق و امین نہیں ہے، نائل ہے، تو اس وقت کہتے ہیں ہم عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اب آگے کھڑے ہیں۔ اچھا پھر دیکھ لیں کہ اسی نواز شریف نے وہ کیس درج کروا دیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے کہ کم از کم پاکستان کی ہسٹری میں یہ جرت تو کی اس نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آئیڈیل نہ ریزسٹنس ہی، لیکن ریزسٹنس کا کنسپٹ تو زندہ رہے، اس لیے کہ اگر کنسپٹ بھی مر گیا اور پھر ضمیر فروشو تمہیں بھی کون خریدے گا جی۔ تو اس لیے ضمیر فروشوں کے اپنا مفاد ہے کہ کچھ سرفروش بھی موجود رہا کریں، اس لیے تھوڑا بہت رعایت کر دیا کریں۔ بہرحال وہ کیس الٹیمیٹلی کوئی 100-125 پروسیڈنگز یا ہیرنگز کے بعد کنکلوڈ ہوا، جس میں ٹانگیں بڑی اڑائی گئیں۔ وہی عمران خان جس کے آج بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہائی ٹریزن ہے اور مشرف کو ہائی ٹریزن میں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی حکومت جو ہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑی تھی کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس فیصلے کو سبوٹاژ کرنے کے لیے، اور انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ عدالت جو ہے اس کو یہ فیصلہ نہ کرنے دیا جائے۔ لیکن ہم ان ججوں کو جو اس بینچ کو کنسٹیٹیوٹ کر رہے تھے، جس میں سیٹھ وقار چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سربراہ تھے، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان بھگوان، یہ جو اپنے آپ کو بھگوان سمجھتے ہیں، سومناتھ کے مندر میں بیٹھے تھے، ان کو یہ تو احساس ہوا بھائی بادشاہ ننگا ہے جی، یہ جو فراڈ تم نے لگایا ہوا ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں چل سکتا نا۔ تو بہرحال اب آپ کو پتہ ہے کہ وین اٹھیا، وہ پنجابی میں کہتے بین، ویسے تو اردو میں بیان کہتے ہیں، لیکن میں بڑا مزہ ہوتا ہے جب میں نا وین اٹھیا انہوں نے وین کر دیں۔ اب GHQ سے وین ہونے لگے ہیں۔ آصف غفور اس ماتمی جلوس کی قیادت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ کہتے ہیں کہ ڈیسیژن گیون بائی اسپیشل کورٹ ہیز بین ریسیوڈ ود لاٹ آف پین اینڈ اینگوش بائی رینک اینڈ فائل آف پاکستان آرمڈ فورسز۔ ہیں جی، یعنی پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کے بقول، اور ان کے نزدیک مسلح افواج میں صرف پاکستان آرمی شامل ہے، ایئر فورس اور نیوی شامل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کبھی ایکسٹینشن نہیں ملی، نہ انہوں نے کبھی مارشل لا لگایا ہے، شاید ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان کے بقول پاکستان کی مسلح افواج کے جو رینک اینڈ فائل ہیں، رینک اینڈ فائل ہوتا ہے یعنی جو لوور لیول کے لوگ ہیں، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں سپاہیوں میں بڑی پریشانی بن گئی ہے۔ حالانکہ پریشانی جنرلز میں ہے، جنہوں نے انی پانی اس ملک میں جنہوں نے پہلے ڈالی تھی اور اب ڈالنا چاہتے ہیں مزید، پریشانی ان کو ہے، لیکن کہتے ہیں رینک اینڈ فائل جی، ان کو بڑی پریشانی ہے، یعنی پین اینڈ اینگوش ہے، درد ہے انہیں اور غصہ ہے بڑا۔ یعنی یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ عجیب و غریب پاکستان کو مخلوق ملی ہوئی ہے
کہ ان کو غصہ اس وقت نہیں آیا جب نیا نیا پاکستان بنا ہوا تھا، تو میجر جنرل سکندر مرزا وہ جو میر جعفر کی واقعتاً اولاد میں سے تھا جی، یعنی جعفر از بنگال جو تھا نا، ننگے دین و وطن، اس کی اولاد میں سے تھا جو میجر جنرل سکندر مرزا، پاکستان کا پہلا نام نہاد صدر بھی تھا۔ جب اس نے ایوب خان کے ساتھ ساز باز کر کے یعنی پہلے ہی پاکستان کا ستیہ ناش پہلے دن سے شروع کر دیا، اور 2 سالوں میں یعنی 56 سے 58 تک 2 سالوں میں 4 وزراء اعظم کو بدلا، اور ایٹ سویٹ ول، جب چاہا بدل دیا، جب چاہا پارٹی کو الٹ کر کے نیا نہ رکھ دیا ہے جی۔ تو پھر الٹیمیٹلی ایوب خان نے مارشل لا لگایا، بظاہر ٹیکنیکلی اس نے کہا کہ ٹیک اوور کر لیں، اور پھر وہی ایوب خان جس کو ساز باز کر کے اس نے یعنی پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا، اس نے مارشل لا لگا دیا۔ یعنی نہ میجر جنرل کی پاکستان میں سیاست بازی اور ایوب خان کی ملی بھگت سے پاکستان کی سیاست کو اور کانسٹیٹیوشن میکنگ کو سبوٹاج کرنے اور مفلوج کرنے پر انہیں کوئی پین نہیں ہوا، کوئی درد اٹھیا نہیں۔ ایوب خان نے جو 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ایبروگیٹ کیا، انہوں نے کوئی درد نہیں ہویا، انہوں دا مورال اچھے ہی رہا پھر بھی ہیں جی۔ پھر اسی ایوب خان نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کے تحت فراڈ الیکشن کروائے، فاطمہ جناح کو سیکیورٹی رسک اور غدار قرار دیا، اور خود پھر ایک دفعہ صدر منتخب ہو کے 62 کے آئین اپنے ہی بنائے ہوئے کے تحت بن گیا، اور پھر اسی اپنے بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کی، اور جاتے ہوئے اقتدار یحییٰ خان کو دے گیا، یا دوسرے لفظوں میں یحییٰ خان نے اس کو گن پوائنٹ پر فارغ کیا اور خود چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ حالانکہ ویسے اس آئین کے تحت بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو اقتدار جانا چاہیے تھا اگر یہ یعنی امیڈیٹلی اس نے استعفیٰ دینا ہوتا، لیکن بہرحال ان کو پھر بھی کوئی پین نہیں ہوا، کوئی اینگوش نہیں ہوا ان کو جی، انہیں درد نہیں اٹھیا، نہ سجے نہ کھبے پسیجو۔ اچھا، پھر اس کے بعد یحییٰ خان نے یعنی صبح شام، پہلے ایوب خان انہی خواتین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، پھر انہی خواتین کے حلقے کو تھوڑا وسیع کیا گیا، اور بس کیا کہیں کہ وہ شباب شراب کباب میں نہاتا رہا۔ وہ بدبخت آدمی، اسے کپڑے پہننے کا ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں کوئی درد نہیں ہویا، کوئی پین نہیں ہویا۔ ملک آدھا رہ گیا، ہتھیار 90,000 فوجیوں نے ڈال دیے، جنرل اے کے نیازی جو ہے اس نے تھپڑ کھائے، ہتھیار ڈال دیے، انہوں کوئی درد نہیں ہویا، انہوں کوئی پین نہیں ہویا، کوئی اینگوش نہیں ہویا، کوئی پیڑ اٹھی نہیں ہیں جی۔ پتہ نہیں اس ایسپرین دی گوڑی یا کوئی درد کچھ گوڑی لئی ہوئے گی ہیں جی۔ پھر یحییٰ خان چمٹا رہا اقتدار سے، ملک ٹوٹ جانے کے باوجود باجوے کی طرح ایکسٹینشن لینے کی کوشش کرتا رہا کہ میں بھی، آپ بھی پریزیڈنٹ ہوں، انہوں نے کوئی درد نہیں ہویا ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے بھٹو صاحب آئے، اور پھر آئین اور آگے ساری کہانی ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، انہوں نے کوئی درد نہیں ہویا جی۔ اچھا، پاکستان آدھا رہ گیا، مغربی پاکستان کا بھی 10-15 ہزار اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ دشمن کے پاس چلا گیا، کوئی درد نہیں ہویا۔ پھر یعنی ضیاء الحق صاحب آئے، کوئی درد نہیں ہویا، سیاچین گیا، کوئی درد نہیں ہویا، اتنے درد پروف لوگ نے۔ پھر آئے حضرت مشرف صاحب، آئین کو توڑ ڈالا، کوئی درد نہیں ہویا ان کو۔ پھر مشرف نے دوبارہ آئین کو توڑا کہ پہلے پورا نہیں ٹوٹا، میں پھر توڑتا ہوں۔ ججوں کو گرفتار کر لیا، پوری پاکستان کی جوڈیشری کو گرفتار کر لیا، اور انہوں نے کوئی درد نہیں ہویا۔ درد کدوں ہویا؟ ہن ہویا، شکر ہے ایک درد تے ہویا۔ یعنی یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے گماشتے ہیں، جو بہت سارے ہیں، ظاہر اب چند میں نام لے ہی لیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آپ سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر، جنید سلیم وین کر رہا ہے ٹویٹر پہ، ارشاد بھٹی وین کر رہا ہے، ماتمی کیفیت تاری ہے، اسی طرح ہارون رشید وین کر رہا ہے، اسی طرح وہ کامران خان وین کر رہا ہے اور جگتے پھبتیاں کس رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔
اب دلیل اس میں دی بھی کیا جا سکتی ہے. مثلا کامران خان کی دلیل یہ تھی کہ دیکھیں جی جب وہ ان پاور تھا تو پھر یہ بات کرتے نا ہیں جی. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس وردی تھی تو وہ یعنی بکواس کرتا تھا نا پاکستان کے عوام پر، پاکستان کے سیاسی لیڈروں پر. اب ذرا ہے نا میدان میں، تب تو وردی کے زور پر پاکستان کو سیبوٹاژ کیا نا آئین کو. تو اگر اتنا ہی بہادر ہے تو اب آ جائے. یعنی اب یہ کوئی دلائل نہیں ہے، یعنی یہ تو میں کاؤنٹر کر رہا ہوں نا انہوں کو، ان کی ایک لغویات کو. بہرحال پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پروردہ لوگ ہیں، جو ان کے مالشی ہیں، ان کی زبان سے وین سنن دا بڑا مزہ آیا، یقین کرو. حالانکہ یہ کوئی اسے پھانسی ہو نہیں گئی، اور موسٹ پروبیبلی اس پر عمل کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے ابھی ہائر کورٹس میں اپیلز ہوں گی، اپیل میں بہت سارے ifs and buts ہیں، اور کیونکہ وہ ان پرسن اپیئر نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریمانڈ ہو جائے کیس الٹیمیٹلی، کہ ری ٹرائل اس کی ہو وغیرہ وغیرہ، یعنی کئی پاسبلٹیز ہیں ابھی. لیکن سومناتھ کے مندر میں بیٹھے بھگوانوں کو صرف اتنا بتا دینا کہ تم ننگے ہو، تاکہ عوام کہ ایک حصے پر جن کے سروں پر انہوں نے لوہے کا کیپ، لوہے کا خول چڑھایا ہوا ہے، آہنی خود چڑھایا ہوا ہے، اور ان کو شاہ دولہ ولی کے چوہے بنایا ہوا ہے، وہ جھنجھوڑے گئے ہیں اس سے. یہ جب نواز شریف کو نائل قرار دیا تھا تو انہوں نے اپنے چیلوں چانٹوں کو، اور جو ان کے اپنے منظور نظر ٹی وی وغیرہ ان کے پالشی ہیں، ان کو یہ کہا ہوا تھا نیوز کاسٹرز کو، اینکر کو، کہ جب بھی وہ بات کریں نواز شریف کی یہ کہیں کہ نائل نواز شریف لاہور سے وہاں گیا، نائل نواز شریف نے عدالت میں پیشی بھگتی. یعنی اس قسم کے الفاظ باقاعدہ زبردستی ہر وقت اس کے نام کے ساتھ چپکاتے تھے. اب ہم بھی کہیں گے غدار مشرف، غدار آرمی چیف نے یہ کہا، غدار آرمی چیف وہاں تھا. اچھا آصف صاحب فرماندے نے کہ نہیں وہ غدار نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلیل سنو کہ an ex-army chief, chairman, joint chiefs of staff committee and president of Pakistan who has served the country for over 40 years, fought wars for the defense of the country, can surely never be a traitor, said the ISPR statement. The due legal process seems to have been ignored, including constitution of special court. اب قانون بھی یہ حضرت پڑھائیں گے. اور پھر آگے جا کے یہ فرماتے ہیں کہ بہت عجلت میں یہ کام کیا گیا ہے. یعنی 6 سال ہو گیا محنت ترلے کر دی پاکستان دی جوڈیشری تے حضرت صاحب کو ٹائم نہیں، لیکن کہتے ہیں بہت جلدی ہوا ہے. یعنی کیا 6 سال کی جگہ روز قیامت تک یہ کام چلتا ہے جی. تو جی اب ان کی دلیل دیکھیں کہ یہ جگت بازی ہے. اگر یہی طریقہ کار ہے دلیل دینے کا تو یہ کورٹ میں کہہ دیتے دیکھیں جی آرمی چیف رہا ہے تو بائی ڈیفینیشن جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ملک کو بے شک بیچ کے کھا دے، وہ غدار تو نہیں ہو سکتا. اگر اسی لائن آف آرگومنٹ کو چھیڑیں تو کیوں آپ گوروں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے آزادی لی ہے؟ گوروں کو پوچھیں وہ کہیں گے ہم نے برصغیر کے لوگوں کی 200 سال خدمت کی ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہے جی؟ پھر لارڈ کلائیو نے تو خدمت کی تھی ہے، وائس رائے آخری جڑا ہے وہ نہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس نے بھی خدمت ہی کی ہے. اس طرح درمیان میں بے شمار وائس رائے سب نے خدمت کی ہے. برطانوی حکومت نے خدمت ہی برصغیر کی ہے نا. تو پھر ان کو سلوٹ کیا کریں، اور واقعتاً یہ کرتے ہیں ان کو، لیکن عوام کو کوئی اور کہانی بتاتے کہ اچھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اتنی جنگیں لڑی ہیں. او بھائی جنگیں لڑی ہیں تم، یہ جتنے تھے نا پاکستان کے آرمی چیف پہلے اور اکثر اب بھی جو ملٹری فیملیز ہیں سو کارڈ، ان کے باپ یا دادا واقعتاً برٹش انڈین آرمی کے کوئی حوالدار تھا، کوئی سپاہی تھا، کوئی بٹ مین تھا. اس وقت اتنی محنت سے ان کی خدمت کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ان کے جب ماتحت تھے نا گوروں کے، ان کے آباء و اجداد تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے، ان کی پوری دل و جان سے خدمت کرتے تھے. تب نہیں کہتے تھے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اقتدار سنبھالنا ہے. یا ایوب خان کا والد میر داد جو ہے یہ بٹ مین تھا، حوالدار تھا جی. اسی طرح یہ راحیل شریف کا والد جو ہے یہ بھی برٹش راج کی جو گوروں کی فوج ہے اس میں نوکر تھا، ملازم تھا. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے یار، کیا ان کا کہیں.
اس طرح یہ جو باجوہ ہے اس کا والد بھی برٹش انڈین آرمی یعنی راج کی فوج میں ملازم تھا، نوکر تھے، اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے باپ دادا نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور تم نے حمایت کی تھی تمہارے باپ دادا نے. ہے جی. تو بہرحال ان کا مورال کبھی ڈاؤن نہیں ہوا. جب ایک فون کال پر ان کا آرمی چیف جو اب غدار پرویز مشرف ہے منجی تھلے وڑ گیا، اجے تک نہیں نکلا. یعنی ایک فون کال پر اس نے 10,000 پاکستانیوں کو قتل کروایا، 10,000 کو مفت قتل کروایا، 10,000 کے پیسے لیے، جیتے جاتے پاکستانیوں کو، پاکستان کے جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بیٹیوں کو بیچ دیا. ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا، ان کو پین اینڈ اینگوش نہیں ہوا. ہے جی. اور اب کہانی بہت لمبی ہے بے ہمیشتی کی، کیا کہیں. میرا خیال ہے اب آپ کو وہ نظم سناتا ہوں جو پرویز مشرف کے لیے لکھی میں نے نومبر 2018 میں تھی، لیکن آج بڑا اس کا اپروپریٹ موقع ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں. تو باقی بعد میں ہوگا سلسلہ. پرویز مشرف 2019 اب اس کو کہہ لیں، کیونکہ تب اس کا نام تھا پرویز مشرف 2018. جی. تو تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، کاسہ سر پر از خود ستائی تھا. تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، کاسہ سر پر از خود ستائی تھا. جس کا ہر لفظ مظہر کج ادائی تھا، جس کا ہر لفظ مظہر کج ادائی تھا، جس کا لہجہ رعونت پہ گواہی تھا. تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، کاسہ سر پر از خود ستائی تھا. جس کا ہر لفظ مظہر کج ادائی تھا، جس کا لہجہ رعونت پہ گواہی تھا. ننگ دین و وطن بازو اہدا تھا، ننگ دین و وطن بازو اہدا تھا. کم ظرف جفاجو وہ بے وفا تھا. ننگ دین و وطن بازو اہدا تھا، کم ظرف جفاجو وہ بے وفا تھا. کھلے عام بیچ دیتا تھا انسان کو، کھلے عام بیچ دیتا تھا انسان کو. سکہ ہے چند ہزار میں مسلمان کو، کھلے عام بیچ دیتا تھا انسان کو. سکہ ہے چند ہزار میں مسلمان کو. بیٹیاں بھی نہ بچیں اس کے شر سے، بیٹیاں بھی نہ بچیں اس کے شر سے. دے دیتا تھا ان کو کفار کے ڈر سے، بیٹیاں بھی نہ بچیں اس کے شر سے. دے دیتا تھا ان کو کفار کے ڈر سے. فحش و عریانی اس کا منشور تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے مسلم خواتین کو کچھے پا کے جی شارٹس میں دوڑانا ہے سڑکوں پر دن دہاڑے. دیکھیں کتنا باغیرت آدمی تھا. کہنے کو سید پرویز مشرف ہے جس کا باپ چھوٹا موٹے طویل داغا کرنے والا سید مشرف الدین تھا. اکاؤنٹنسی میں کلرک تھا، اکاؤنٹنٹ تھا چھوٹا سا. تو ننگ دین و وطن بازو اہدا تھا، کم ظرف جفاجو وہ بے وفا تھا. کھلے عام بیچ دیتا تھا انسان کو. سکہ ہے چند ہزار میں مسلمان کو. بیٹیاں بھی نہ بچیں اس کے شر سے. دے دیتا تھا ان کو کفار کے ڈر سے. فحش و عریانی اس کا منشور تھا. بے ضمیر تھا، بزدل تھا، وہ ناسور تھا. فحش و عریانی اس کا منشور تھا، بے ضمیر تھا، بزدل تھا، وہ ناسور تھا. رذالت و شکاوت سے کتنا مسحور تھا، رذالت و شکاوت سے کتنا مسحور تھا. خواتین نیم بر نہ کرنے پہ مسرور تھا. رذالت و شکاوت سے کتنا مسحور تھا. یعنی امیجن کریں کہ تمہیں کیا شوق ہے کہ پاکستان کی خواتین کو شارٹس میں دوڑانا ہے سڑکوں پر. یعنی اس کے ڈی این اے میں ہی کوئی گڑبڑ ہے نا، ورنہ اس کی کیا ضرورت تھی. او یار غلامی بھی کوئی اینڈ ہوتا ہے. دیکھیں برصغیر میں انگریزوں کے سب سے بڑے، آپ کہہ لیں کہ اب مائلڈ لفظ استعمال کرتا ہوں، پسند کرنے والے سر سید احمد خان تھے. تو سید احمد خان کو اس وقت کے یعنی جو گورنر جنرل تھا انڈیا کا، اس نے ایک دفعہ کہا کہ میری بیوی آپ کی بیوی سے ملنا چاہتی ہے گھر میں. امیجن کریں کہ سید احمد خان بڑا ماڈرن آدمی تھا، اس اولاد کی بڑی ماڈرن، اور کم از کم اولاد کی حد تک تو یہ بات طے ہے کہ وہ شراب میں مستی رہتے تھے. جی. تو وہ
اس خاتون کو، گوروں کی خاتون کو بھی اپنی خاتون کے گھر میں، اپنے گھر میں اس نے آنے کی اجازت نہیں دی. کیا وہ کہتا تھا کہ میری بیوی جو ہے نا، ہماری خواتین جو ہیں وہ کفار کی عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں، وہ تمہاری عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں. امیجن کر لیں، وہ گویا انلائٹنڈ ماڈریشن کا یہ جو نمائندہ بنتا تھا نا مشرف، اس کے آپ ڈانڈے تو ملا سکتے ہیں نا سید احمد خان کی انلائٹنمنٹ سے لیکن اس میں پھر بھی غیرت نام کی کوئی چیز تھی، اس میں اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو کہتا تھا کہ فحاشی عریانی کو باقاعدہ سرکاری پالیسی کے تحت پروموٹ کرنا چاہتا تھا کہ رذالت و شکاوت سے کتنا مسرور تھا، خواتین نیم برہنہ کرنے پہ مسرور تھا. اب فقط ایک پرچھائی رہ گئی ہے، اب فقط ایک پرچھائی رہ گئی ہے، کچھ نہیں بس رسوائی رہ گئی ہے. اب فقط ایک پرچھائی رہ گئی ہے، کچھ نہیں بس رسوائی رہ گئی ہے. یعنی یہ رسوائی تو اب آفیشل ہوگی نا جی. یوں بے بسی کی کوئی تصویر ہے، یوں بے بسی کی کوئی تصویر ہے، کل کا مغرور آج کتنا بے توقیر ہے. یہ 2018 کی لکھی ہوئی ہے لیکن آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ یوں بے بسی کی کوئی تصویر ہے، کل کا مغرور آج کتنا بے توقیر ہے، کپ کپاتی بات میں کچھ ربط نہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ بات کرے تو بے ربط سی باتیں کرتا ہے، روتا ہے باقاعدہ پبلکلی کہ کپ کپاتی بات میں کچھ ربط نہیں، لرزتے بدن پہ بھی کچھ ضبط نہیں. کپ کپاتی بات میں کچھ ربط نہیں، لرزتے بدن پہ بھی کچھ ضبط نہیں. گریا کرتا ہے وہ فریاد کرتا ہے، شاید عوام پہ کہ یہ ستم یاد کرتا ہے. یعنی شاید انہیں آپ یاد آتے ہوں کہ وہ ڈما ڈولا میں کتنے بچے مارے گئے تھے، کتنے لوگوں کو اس نے چیتھڑے ان کو اڑوا دیے اپنے اقتدار کے لیے، چند پیسوں، چند درہم و دینار، چند ڈالروں کے لیے. اس نے کتنے ہی لاکھوں لوگوں کو قتل خود کیا، کروایا، معاونت کی قاتلوں کی. اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار نہیں ہے. ان کو یعنی اینگوش اور پین میں ڈوب گئی ہے پاکستان کی فوج. اس کے چیف ماتم کا نام جو ہے حضرت آصف غفور صاحب فرما رہے. تو گریا کرتا ہے وہ فریاد کرتا ہے، شاید عوام پہ کیے ستم یاد کرتا ہے. کہتا ہے مرض شاہ سے وہ ادم ہوا ہے، کہتا ہے مرض شاہ سے وہ ادم ہوا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا اسے ہوا ہے. پتہ لگنا بھی نہیں چاہیے کہ کہتا ہے مرض شاہ سے وہ ادم ہوا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا اسے ہوا ہے. اب کتنا حسرت سے بدبخت روتا ہے، اب کتنا حسرت سے بدبخت روتا ہے، انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے. اب کتنا حسرت سے بدبخت روتا ہے، انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے. اہل جاہ و حشم بھی آخر خاک ہیں، اہل جاہ و حشم بھی آخر خاک ہیں، بے حیثیت مثل خس و خاشاک ہیں. اہل جاہ و حشم بھی آخر خاک ہیں، بے حیثیت مثل خس و خاشاک ہیں. سمجھ جائیں مقتدر، سمجھ جائیں مقتدر جو بے باک ہیں. آج کے باجوے، آج کے مشرف بھی سمجھ لیں کہ یہ دن نہیں رہیں گے. سمجھ جائیں مقتدر جو بے باک ہیں، سمجھ جائیں مقتدر جو بے باک ہیں، ظلم و جبر آخر میں عبرت ناک ہے. سمجھ جائیں مقتدر جو بے باک ہیں، ظلم و جبر آخر میں عبرت ناک ہیں. ابھی تو دنیا، ابھی تو بپا روز حساب ہونا ہے. ابھی تو صرف ایک عدالت نے تمہیں غدار ہی کہا ہے نا، کیا کہا ہے؟ چیخیں نکل گئی. یہ جو آج تک جنہوں نے سب سے زیادہ ستم اس پاکستان کے عوام پر کیے ہیں، ان کی باجماعت چیخیں نکل گئی ہیں. یار چھوٹی سی بات سے تم تو کہتے تھے ہم بڑے بہادر ہیں جی. ابھی تو بپا روز حساب ہونا ہے، وہاں پر سوال و جواب ہونا ہے. ابھی تو بپا روز حساب ہونا ہے، وہاں پر سوال و جواب ہونا ہے. اصل اقتدار فقط میرے رب کا ہے، اصل اقتدار فقط میرے رب کا ہے، وہ ہمیش بھی ہے اور سب کا ہے. شان کبریائی خالق ارض و سما کی، شان کبریائی خالق ارض و سما کی، قدرتیں ساری اسی ذات بے ہمتا کی. شان کبریائی خالق ارض و سما کی، قدرتیں ساری اسی ذات بے ہمتا کی. وہ صدا سے ہے، اسے کبھی زوال نہیں، واجب الوجود ہے، اس کی مثال نہیں.
تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس سے پہلے جانے سے پہلے پھر وہی بات کہ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.